ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے 28واں روزہ اختیار کیا، پورا مہینہ کم و بیش اب ہم سے رخصت ہو چکا ہے۔ یہ چند ساعتیں، چند گھڑیاں، چند لمحے، چند گھنٹے جو باقی ہیں وہ اب باقی ہیں، اور اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اپنی دعائیں پیش کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ آج ہم نے نعت ہی نعت سیگمنٹ میں قمر انجم رحمۃ اللہ علیہ کا کلام شامل کیا، اور بہت عمدہ کلام ہے ان کا۔ اس کے علاوہ بھی بہت کلام ہے ایسا کہ جو پڑھا جاتا ہے، بہت مقبول ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ کل انشاءاللہ ہم شامل کریں گے حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام کو۔ بہت خوبصورت کلام ہے، فارسی کلام آپ کا، محفل سما ہو یا محفل نعت ہو اس میں شامل کیا جاتا ہے۔ اور کل چونکہ طاق رات ہے، شب قدر ہے ممکنہ، تو اس اعتبار سے خصوصی طور پر محفل کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ARYQ TV پر انشاءاللہ رات 12 بجے سے محفل کا آغاز ہوگا، اور شان لیلۃ القدر کے حوالے سے 11:30 سے ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور 11:30 سے لے کر پھر انشاءاللہ دیکھیں وقت مناسب تک یہ محفل جاری و ساری رہے گی۔ عالم اسلام کے ممتاز و مقتدر ثناخواں بارگاہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نعتیں پیش کریں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں حمد و مناجات کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اس سیگمنٹ میں ہم شامل کرتے ہیں آپ کے سوالات، اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرماتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب، سوال بتائیے۔ ہاں، میں عبد المجید عرض کر رہا ہوں۔ یہ ایک سوال میرا یہ تھا کہ ایک تو یہ باہر کے ملک میں اگر فدیہ ہم روزے کا ادا کریں تو وہ کتنا ہوگا؟ مطلب وہ ڈالر وغیرہ پاؤنڈ میں ہو نا، تو وہ اس حساب سے ہوگا یا پاکستان میں ادا پاکستان میں کریں گے؟ ٹھیک ہے، معلوم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جی ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب وعلیکم السلام، سر، میرے دو سوال ہیں۔ فرمائیے۔ پہلا سوال میرا یہ کہ یہ جو لوگ راشن کے بیگ وغیرہ تقسیم کرتے ہیں رمضان میں زکوٰۃ فطرے کی مد میں، جی جی، تو میرا کریانہ اسٹور ہے، اکثر لوگ کے پاس سامان اضافی ہو جاتا تو لے کر آ جاتے ہیں واپسی اچھا بیچنے کے لیے، تو آئے کہ وہ خریدنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، ضرور شامل کرتے ہیں۔ بہت اہم سوال ہے عصر حاضر کے حوالے سے۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، میرا نام صبا خان ہے، میں بائی پروفیشنلی ٹی وی ایکٹر اور ہوسٹ ہوں۔ جی جی، سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسا بھی 8 لاکھ روپے کی مالیت میرے پاس ہے، تو میں سب سے پہلے کیا اپنی امی کو حج کراؤں یا خود کروں؟ کیونکہ ہم نے مطلب معاشر میں ظاہر سی بات ہے پہلے اپنا حساب دینا ہے نا، تو مجھے کائنڈلی یہ بتا دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، بس ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے خود حج کیا ہوا ہے یا والدہ نے حج کیا ہوا ہے؟ یہ تفصیل ذرا بتا دیں تو مفتی صاحب آپ کے سوال کا جواب ضرور عنایت فرماتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ جی مفتی صاحب کیا کہیے گا؟ دیکھیں، فدیہ تو روزے کا کہیں پر بھی ادا کر سکتے ہیں، وہاں بھی پاکستان بھی، لیکن حساب و کتاب جو ہے اپنے وہاں کے اعتبار سے کریں، کیونکہ یقینی سی بات ہے کہ ڈالر پاؤنڈ کے اندر رقم زیادہ بنے گی۔ پاکستان میں ادا کریں گے تو 150 روپے تقریباً بنے گا، بلکہ ٹی وی پہ تو 140 بتا رہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو بھی آپ 2 کلو 50 گرام یعنی 2.5 کلو آٹا کھاتے ہیں، اپنے وہیں کے حساب سے پہلے اس کے ڈالر یا پاؤنڈ نکال لیں، پھر اسے پاکستانی روپیز میں کنورٹ کر کے یہاں کسی کو کہہ دیں وہ تقسیم کر دے۔ راشن جو تقسیم کہتے ہیں کہ کر کے وہ لوگ ہمارے پاس آ جاتے ہیں، یہ سر میں چور قسم کے لوگ ہوتے ہیں، غریب بن کر راشن لے لیتے ہیں 4 5 6 جگہوں سے، اور پھر اس کو بیچ کر کیش لے لیتے ہیں، اور یہ تو اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ غریب لوگ بیچارے اپنے گھر میں گزارا کریں، مستحق کو مل نہیں پاتا، اور یہ 8-10 خاندان کے افراد ایک لائن میں سب لگ جاتے ہیں اور راشن لے کر وہ بیچ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک طریقے سے چوری اور خیانت کا معاملہ ہے۔ اس میں اب دونوں چیزیں ہیں کہ فتویٰ تو یہ ہے کہ اگر آپ خریدیں گے تو جائز ہے کہ بہرحال ان کی ملک تو ہو گیا، وہ اب آپ کو تو تحقیق کی بھی حاجت نہیں تھی، لیکن جب یہ ہمیں معلوم ہے واضح طور پر کہ اسی طرح میڈیکل کی دوائیں لے کر یعنی دوائیں مانگیں گے، میڈیکل اسٹور پہ لا کے آدھی قیمت پہ بیچ دیں گے، اور یہ سب تقریباً جانتے ہیں پینل پر ملتی ہیں دوائیں، جی ہاں، یہ جانتے ہیں چوری کر کے لا رہے ہیں۔ چلے پینل پہ ایک ملتی ہے وہ بھی اس پہ ہم الگ کلام کر لیں گے، لیکن یہ تو مطلب باقاعدہ غریب بن کر کہ جی میرا بچہ مر رہا ہے اور وہ ٹیکے اور وہ لے کر پھر وہاں پہ لا کے بیچتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کے لیے نہیں خریدنا چاہیے۔ اب ہو سکتا ہے یہ کہیں میں نہیں خریدوں گا، دوسرا خرید لے گا، تو ٹھیک ہے خریدنے دیں، آپ کو میدان معاشر میں اس عمل پر انعام ملے گا انشاءاللہ، تو نہ خریدیں تو بہتر ہے۔
ٹھیک۔ یہ فرما رہی ہیں کہ 8 لاکھ روپے ہیں، والدہ کو حج کراؤں یا خود کروں؟ دیکھیں جس کی ملکیت میں مال ہے حج تو اس پر فرض ہوا، آپ پہ فرض ہوا، تو اس لیے آپ کو پہلے خود کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ والدہ پہلے کر لیں تو آپ وہ پیسہ والدہ کو تحفتاً دے دیں۔ تحفتاً دے دیں۔ جب دے دیں گی تو آپ مالک نصاب نہیں رہی، والدہ ہو گئیں، ان پہ حج فرض ہوگا، ٹھیک۔ پھر وہ کر لیں تو ٹھیک ہے۔ ٹھیک، بہت بہتر۔ ہمارے ساتھ کالرز ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی فرمائیے۔ جی، کوشچن یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی ہمیں کسی کے گھر کے مسائل کے بارے میں بتائے کہ یہ بہت زیادہ غریب ہے، لیکن ہم ان کے ظاہری حالت پہ دیکھیں کہ ہاں ان کے بہت مسائل ہے، لیکن مثال کے طور پر ان کے گھر میں سونا وغیرہ ہو لیکن وہ ہمیں نہ بتائیں، اچھا۔ ان کی ظاہری حالت ہے، لیکن ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ ایک پلازا ہے، اب اس میں ابھی فلور وغیرہ بننے ہیں، لیکن اس کا مالک کہتا ہے کہ اگر آپ قسطیں مجھے دیتے تو یہ فلاں فلور میں آپ کو بیچ دوں گا، ابھی بنا نہیں ہے لیکن پہلے قسطوں میں وہ لے لے پیسے، تو یہ جائز ہے؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی جناب سوال بتا دیجیے ذرا سی بلند آواز میں۔ جی میرا زکوٰۃ کے حوالے میں سوال ہے جی کہ میری وائف کے پاس 9 تولے زیور ہے، اچھا، جس میں سے 6 تولے زیور جو ہے وہ بینک میں رکھوا کے ضرورت کے لیے قرضہ لیا تھا، اور 3 تولے جو ہے وہ ہمارے پاس ہے زیور نا، تو زکوٰۃ کے کتنی بنے گی ذرا بتا دیں۔ ضرور شامل کرتے ہیں آپ کے جوابات پہ آتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ دیکھیں جب بہن کہہ رہی ہیں کہ ان کا ظاہری اعتبار سے وہ غریب ہیں لیکن ہو سکتا ہے گھر میں سونا ہو، تو ہمیں شریعت نے ظاہر کا مکلف بنایا ہے۔ یا تو آپ ان کراس کو اسلنگ کر کے کچھ اگلوا لیں بھی کیا کیا آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے، وہ الگ بات ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ ان کے ظاہر کا اعتبار کر کے زکوٰۃ دے سکتی ہیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ جو بلڈنگ کوئی بنا رہا ہے بلڈر، وہ کہتا ہے آپ مجھے قسطیں دے دیں پھر میں بعد میں آپ کو فلیٹ دوں گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کو مطلب یہ جس طریقے سے ہم بعض اوقات درزی کو پیسے دے دیتے ہیں، کپڑا بھی تم لے لو اور سی بھی تم دینا، جوتے کے بھی معاملات ہوتے ہیں، اسی طرح اس کے معاملات ہیں، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ 6 تولہ سونا جو ہے وہ بطور رہن رکھا ہوا ہے، بینک میں قرض لیا ہے، تو یہ پہلے بھی سمجھایا تھا کہ جو مرہون شے ہوتی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ جو آپ کے پاس ہے وہ شاید 3 تولہ ہے، اب اگر وہ زوجہ کے پاس 3 تولہ کے علاوہ اور کوئی کیش وغیرہ ہے تو وہ ٹوٹل ملا کر پھر اس کا 2.5% زکوٰۃ ہوگی، لیکن اگر کوئی اور کیش، چاندی یا مالی تجارت نہیں ہے تو 3 تولہ سونے پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ٹھیک، مزید کالرز ہیں۔ السلام علیکم۔ سلام جی جناب۔ محبوب عرض کر رہا ہوں کراچی سے۔ جناب میرا سوال یہ ہے کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور اگر ہم نے بال صاف نہیں کرائے تو ہمیں دم دینا پڑتا ہے، تو ضروری ہے کہ بال صاف کرائیں یا کیا کہتے ہیں اس کو بغیر کسی مطلب پریشانی کے یا بغیر کسی پرابلم کے بال صاف کرانا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ جی جلدی سے سوال بتائیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، سوال بتائیے۔ میرا سوال یہ ہے، نادی آواز کم کرو، ادھر آواز نہیں آ رہی۔ نہیں ادھر آ رہی ہے، آپ سوال کریں۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، میری نماز پڑھنے نہیں ہے۔ جی ایک سیکنڈ، اور سارے کام آن ایئر ہی کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں وہ ہاں جی کر لیں۔ آواز نہیں۔ جی فرمائیے بھائی۔ ایک اور کال لے لیتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ جب تمام امور سے گھر کے فارغ ہو جائیں پھر کال کر لیجیے گا۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سوال بتائیے۔ میرے 2 سوال ہیں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں بیٹھ کے جیسے نماز پڑھتے ہیں تو اس کے لیے کیا قیام کھڑے ہو کے کرنا ضروری ہے یا پھر بیٹھ کے بھی مطلب نماز کر کے نیت کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جناب۔ اور جی یہ ہے کہ میرے ماموں سسر کی 2 شادیاں کی ہوئی تھی، ان کی اب ڈیتھ ہو گئی ہے، تو پہلی وائف سے بھی بچے اور سیکنڈ وائف سے ایک بچی ہے، تو کیا پہلے والے بچوں کی وہ ہے کہ وہ چھوٹی بچی کی کفالت کریں جبکہ ماموں سسر کی ڈیتھ ہو چکی ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ جوابات جی مفتی صاحب۔ جی ایک تو عمرے کے بعد حلق کروانا یا قصر کروانا واجب ہوتا ہے، تب آپ احرام کی پابندیوں سے باہر نکلتے ہیں۔ حلق کا مطلب ہوتا ہے پورے بال صاف کروا دینا، اور قصر کا مطلب ہوتا ہے کہ سر کے بالوں کو کم از کم 1 پورے کے برابر کٹوانا، یا کم از کم سر کے 1/4 حصے کے بالوں کو 1 پورے تک کٹوا لیں گے، یہ قصر کہلاتا ہے۔ بعض لوگ ایک لٹ پکڑ کے کاٹ لیتے ہیں خالی،
اس سے قصر پورا نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیں، اور یہ کروانا واجب ہے، اور حدود حرم میں یہ واجب ہے۔ ایسا بھی نہیں کر سکتے کہ جیسے جدہ میں رہتے ہیں تو جدہ میں جا کے کروا لیں، حدود حرم کے اندر کروانا۔ عمومی طور پر صفا مروہ پر ہی، کارنر پر ہی، جی ہاں، بس وہ بالکل ٹھیک ہے، ادھر کروا لیں۔ دوسرے نے کہا کہ بہن نے کہ اگر کوئی نماز بیٹھ کے پڑھ رہا ہو تو کیا تکبیر کھڑے ہو کر لگانا لازم ہوتا ہے؟ دیکھیں اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ جو سجدہ نہیں کر سکتا اس سے قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پھر بیٹھ کے ہی نیت کرے گا اور بیٹھ کے ہی تکبیرات وغیرہ سب کرے اور نماز ادا کر لے۔ لیکن جو سجدہ کر سکتا ہے لیکن پورے قیام پر قادر نہیں ہے، مطلب گھٹنوں میں درد ہو جاتا ہے، پین ہو جاتی ہے، لیکن سجدہ باقاعدہ زمین پہ کر سکتے ہیں، ان کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ جتنا قیام کر سکتے ہیں اتنا قیام فرض ہے، حتیٰ کہ اگر تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر لگا سکتے ہیں تو کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ لگانی ہوگی۔ تو سجدہ اصل ہے، اس کو بنیاد بنائیں اور اس کی روشنی میں پھر اس کے مسئلے کو دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا انہوں نے پوچھا کہ یہ ماموں کی 2 شادیاں تھیں، فوت ہو گئے ہیں، تو کیا ان کی جو ماموں کی ایک فرسٹ وائف کی چھوٹی بچی ہے اس کی کفالت لازم ہے کہ نہیں؟ تو ان کی کفالت کسی اور پہ تو لازم نہیں، ماموں پر ہی تھی، اب ان کی والدہ کریں گی۔ ہاں یہ ہے کہ جو وراثت ہے وہ دونوں ازواج اور ان کے دونوں کے بچوں کو اندر تقسیم ہوگی۔ اس کے بعد اگر آپ لوگ اس بچی یتیم ہیں چونکہ اس کی کفالت کرنا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، اگر ماں محتاج نہیں ہے تو وہ خود کریں گی پھر۔ ٹھیک ہے جناب، کالرز ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، جی مفتی صاحب سے بات کر رہی ہیں؟ جی 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 فرمائیے۔ سر میرے ہسبینڈ ہیں کہ پہلے وہ نشہ کرتے تھے، بلکہ ابھی بھی کرتے ہیں، اور نشے کی حالت میں وہ بہت بار مجھے طلاق دے چکی ہیں، لیکن ہم آج بھی ساتھ ہیں۔ بعد میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھ سے غلطی ہوگی، میں نے طلاق نہیں دی۔ اس کے متعلق کچھ پوچھنا ہے کہ کیا رہنمائی آپ فرمائیں گے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، کال ڈراپ ہوگی، مفتی صاحب جواب بتا دیجیے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ شرعی مسئلے میں ہم چاہیں تو ایک نشئی کی بات بھی قبول کر لیتے ہیں۔ اب وہ حالت نشہ میں ہے، طلاق دے چکا ہے، کہتا نہیں میں نے تو طلاق نہیں دی۔ بھائی تمہیں تو ہوش ہی نہیں تھا، تم کہاں سے کرو گے؟ مسئلہ یہ کہ حالت نشہ میں جو طلاق دی جاتی ہے وہ بالکل طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اگر حالت نشہ میں کسی کو قتل کر دے اور کہے میں تو نشے میں تھا، چھوڑ دیں گے اس کو؟ ہرگز نہیں۔ اسی طریقے سے شریعت کہتی ہے طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے۔ اگر وہ 3 طلاقیں دے چکے ہیں تو ان لوگوں کا ساتھ رہنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے ایک محلے کی کسی اجنبی عورت کو ساتھ رکھ لیں گھر میں، اور تعلق زنا خالص ہوگا۔ اگر بچے پیدا ہوئے تو ان کا نسب باپ سے ثابت نہیں ہوگا، وہ ولد الزنا یا ناجائز اولاد کہلائے گی۔ اس لیے ایسے شخص سے قطع اب ہٹنا لازم ہے۔ اگر 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، اگر 2 طلاقیں 1 یا 2 ہی ہیں اور انہوں نے رجوع کر لیا ہے، ساتھ رہ رہے ہیں جیسے میاں بیوی کا، تو یہ چل جائے گا۔ لیکن تیسری طلاق اگر دے چکے ہیں تو اس کے بعد اب حلالہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب یہ عذر کہ جی میں کہاں جاؤں گی اور میرے بچے چھوٹے ہیں، یہ معاشرتی بدنامی سے بچنے کے لیے بہت سارے لوگ، یہ معاشرتی بدنامی میدان محشر کی بدنامی سے کہیں زیادہ کم ہے۔ وہاں تو اتنی بڑی بدنامی اور ساتھ میں عذاب بھی ہے، پھر آدمی وہ تو بہت دور کی بات ہے، مرتے انسان کو پچھتاوا ہوگا یہ ہم نے کیا کر لیا۔ اس لیے ہم بہن سے کہتے ہیں کہ بالکل آپ دیکھیں 3 طلاقیں ہو چکی ہیں تو فوراً علیحدہ ہو جائیں، وہ آپ کا شوہر نہیں رہا، وہ ایکس ہسبینڈ ہے اب آپ کا۔ ٹھیک ہے، کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام۔ جی بھائی میں یہ فرما رہی تھی کہ جو ہے نا یہ جیسے 10 تولہ سونا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کیونکہ مفتی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جو ہے نا آپ 1 تولہ چاندی کے اوپر جب زکوٰۃ ہے تو اس پہ کیوں نہیں ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی فرمائیے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر جی جی آواز آ رہی ہے۔ کسی کی فرض نمازیں پیچھے قضا رہتی ہیں تو ان تاثراتوں میں وہ فرض پڑھنا زیادہ افضل ہے یا نفلی عبادت کرنا یا تراویح پڑھنا زیادہ ٹھیک ہے افضل ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ جی 10 تولہ اچھا سونا مجھے تو یاد نہیں ہے جو انہوں نے کہا کہ اس طرح آپ نے ہاں کہا ہے۔ کبھی 1 تولہ پہ تو ہم نے نہیں کیا کبھی کلام، نہیں وہ شاید سننے میں غلط سننے میں فہمی ہو غلط سکتا ہے کہ اور مفتی صاحب کا ذکر کر رہی ہوں، یہ بھی غیر مفتی کو مفتی بنانے میں ہم لوگ دیر نہیں کرتے۔ اچھا 10 تولہ سونے پہ بالکل زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ کم از کم اس کا نصاب 7.5 تولہ سونا ہے، تو یہ تو 10 تولہ ہے، تو جب سال تمام ہو جائے تو 2-3 سونار سے اس کی کرنٹ ویلیو نکلوا لیں کہ یہ کتنے میں بکے گا، اس جتنی رقم آئے اس کو 40 سے تقسیم کر دیں، اب جو جواب آئے وہ زکوٰۃ ہے وہ ادا کرنی ہوگی۔ دوسرا اگر فرض نمازیں باقی ہوں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوقت وفات حضرت عمر فاروق کو بلوایا، اور جو نصیحتیں کی ان میں ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ جب تک انسان کے فرائض باقی ہوں اس کے نوافل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے ہیں، تو اس لیے ایسے طاق راتوں میں بھی کوشش کریں کہ فرض ادا کریں۔ تراویح جو ہے وہ چونکہ سنت موقدہ ہے وہ پڑھ لیا کریں، قضاء عمری ادا کریں۔ ہاں قضاء، اور باقی جو نوافل یا سنن غیر موقدہ ہیں ان کی جگہ آپ بالکل قضا نماز ادا کریں تاکہ اللہ کا قرض ادا ہو جائے۔ ٹھیک ہے،
कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जनाब। मुफ्ती साहब से पूछना ये था, जैसे मियाँ बीवी की कोई लड़ाई में यानी हस्बैंड बोलता है कि यानी मैं आपके भाई को बुलाऊंगा, बात करूंगा, और यानी ये कहता है कि रोज के रोने से एक दिन रोना अच्छा है, उसके अंदर दिल में नीयत ये है कि यानी ये यानी वाइफ अगर जिंदगी में ना हो या नहीं हो या ना हो या नहीं है तो अच्छा होगा, इसका क्या हुक्म होगा? और दूसरा सवाल ये है, यानी वालिद साहब को कोई रिटायरमेंट का पैसा आया था तो उन्होंने बिजनेस में लगवाया था, और उसके ऊपर यानी जो भी कुछ जो प्रॉफिट आता है वो हमने चिट्ठियों में लगाया था, चिट्ठी के कारोबार में, तो इसके ऊपर यानी ज़कात और हज का क्या मसला होगा ये पता करना है। किस कारोबार में लगाया था आपने? यानी बिजनेस में लगवाया था। बिजनेस में? यानी हाँ, उसका कोई एक्सपोर्ट बिजनेस है, यानी एक्सपोर्ट की बिजनेस में, ठीक है। जी, उसके अंदर लगाया था। और तीसरा सवाल ये है, जी बताइए। जी तीसरा सवाल ये है कि यानी अगर ज़कात का पैसा कोई यानी गैर सैयद को पैसा दिया और उनके हस्बैंड सादात हो तो वो पैसा यानी उनके ऊपर खर्च करना, यानी वाइफ पैसा लेके हस्बैंड के ऊपर वो पैसा खर्च किया जा सकता है? ठीक है, शामिल करते हैं। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब से मैंने सवाल करना था कि बच्चों के शादी के सिलसिले में जेवर लेके हमने रखा हुआ है, तो वो तकरीबन 8 तोले को तो 8 तोले सोना है, ठीक है, तो उसके बाद ज़कात का क्या हिसाब किताब होगा? हालांकि हमने इस्तेमाल नहीं किया लेकिन रखा हुआ है सिर्फ। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। जी मुसाफ जी, जो लड़ाई के उन्होंने कहा कि मैं भाई से बात करूंगा, एक दिन रोना अच्छा है रोज़ाना रोने से, तो जिन्होंने दिल में ये कहा कि ना हो तो बेहतर है, तो इससे बहरहाल को तलाक नहीं होती। ये लफ्ज़ अदा करना ये तलाक के अल्फाज नहीं है, अल्फाज नहीं, कम अज़ कम वो तलाक के अल्फाज। गुमान ख्याल है कि ऐसा नहीं होता तो अच्छा था, क्यों? जी हाँ, तो ये बिल्कुल इसमें कोई तलाक वगैरह नहीं हुई, लेकिन एहतियात करें, अल्फाज से ही एकदम औरत हराम हो सकती है। ठीक। दूसरे कहते हैं कि रिटायरमेंट का पैसा बिजनेस में लगाया था, उस पर ज़कात का क्या मसला है? देखें, वो जो भी आपने बिजनेस में लगाया उसका जितना माल साल के आखिर में मौजूद है किसी न किसी शक्ल में तो होगा, लाज़िम सी बात है, तो उसकी आप करंट वैल्यू निकलवाएं और उसका 2.5% ज़कात निकाल दें। ठीक है। एक ही कहते हैं कि बीवी गैर सैयद है, उन्हें ज़कात दे दी, अब लादें वो घर में इस्तेमाल करेंगे, शोहर सैयद हैं वो भी खाएंगे, तो क्या ये सही है? तो इसमें कोई हरज नहीं है। अच्छा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बरीरा के पास गए और आपने हंडिया पे कुछ उबलते हुए पाया, तो आपने फरमाया कि वो हमारे लिए लाओ। उन्होंने कहा रसूलल्लाह ये हमारे लिए सदका है, और सदका आप तो तनावुल नहीं फरमाते। सरकार ने फरमाया तुम्हारे लिए सदका है, हमारे लिए हदिया है, और सरकार ने तनावुल फरमाया। ये सारी जुज़ी है इसके ऊपर कि आपकी ज़ौजा जब वो ले लेंगी सैयद साहब की तो वो ज़कात अदा हो गई, अब उस ज़ौजा का माल है, वो शौहर को खिलाएं, किसी को खिलाएं, बिल्कुल तैयब है, उनके लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन जी ये बच्चों के लिए 8 तोला जेवर का कहा था, वो चूंकि बच्चों के लिए लिया था, वो गोया के बच्चों का हो गया, जब तक वो बालिग नहीं होंगे उस पर ज़कात नहीं बनेगी। ठीक है। कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि फतराना जो है वो हम रोज़ों में अदा कर सकते हैं। मेरा दूसरा सवाल ये है कि फतराना अदा करना है तो हम बाहर होते हैं, हम यहाँ के पैसों के हिसाब से करेंगे कि पाकिस्तान के? और तीसरा ये है कि अगर पाकिस्तान में ज़्यादा ज़रूरतमंद हो तो हमें वहाँ पे दे देना चाहिए। और एक ये है कि अगर मैं अपनी वालिदा को पैसे ना भेजूँ, उन्हें कहूँ कि वो अदा कर दे, मैं उन्हें बाद में दे दूँगी, ऐसा अमल कैसा है? ठीक है ये? ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरी गुजारिश ये है कि आजकल बहुत सारे लोगों को मसला ये कि वो हर छोटी छोटी बात पर किसी न किसी शाह साहब के पास, किसी पीर साहब के पास चले आते हैं। जी। और उनसे मशवरा करते हैं कि जी हमारे जादू हो गया है, अगर कारोबार नहीं हो रहा, अगर बीमार हो गए, सवाल बताइए। उनको आगे से उनको ये कहते हैं कि जी आपको जादू हो गया है, ठीक है, या आपके साथ ये मसला है, आपको तो इस चीज का क्या वैलिडिटी है? मतलब उसको हम इस शख्स को कैसे बाहर निकालें कि वो अल्लाह पे तवक्कुल करे बजाय इसके कि वो। ठीक है भैया, बहुत शुक्रिया। जी देखें, फितराना जो है वो रोज़ों में भी अदा कर सकते हैं, बल्कि अफजल लिखा है ताकि गरीब के पास पहुंच जाए तो वो ईद की तैयारी कर सके, तो बिल्कुल दे सकते हैं। और जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं वहीं के हिसाब करें, पेमेंट चाहे पाकिस्तान में कर दें, आप पाकिस्तान में कर सकते हैं। जैसे पूछा कि ज़रूरतमंद यहाँ ज़्यादा है, तो बिल्कुल पाकिस्तान हिंदुस्तान में आप कर सकते हैं। और ये भी बिल्कुल जायज़ है कि अगर आप अभी वालदा को पैसे नहीं भेजती, उन्हें कह दें मेरी तरफ से अदा कर दें, बाद में मैं आपको दे दूँगी, तो गोया कि वो आप पे कर्ज़ हो जाएगा, वो आपको बाद में दे देंगे, आप दे दें और आपके वो फिदिया अदा हो जाएगा। ठीक है, सदका फ़ितर। और ये कहते हैं कि शाह साहब वगैरह पास जाके वो जादू, इसकी वैलिडिटी क्या है, अल्लाह पे तवक्कुल करें कि ना करें? देखें, तवक्कुल बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कोशिश तवक्कुल के मुनाफी नहीं है। आप डॉक्टर के पास भी तो जाते हैं, क्यों नहीं तवक्कुल कर लेते कि बीमारी अल्लाह ही दूर कर देगा? एक वसीला इख्तियार करते हैं, ये भी एक वसीला है।
ہاں جو عاملین ایسے ہیں جو آپ کو 100% شیورٹی اور یقینی طور پہ کہیں کہ ایسا ہوا ہے، وہ غلط ہے. اور جو یہ کہتا ہے بھی میرے علم کے اعتبار سے ایسا آ رہا ہے، یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی، احتیاطاً آپ یہ عمل اختیار کر لیں پروٹیکشن کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے ہیں بچوں کے معاملات لے کے، سرکار نے دم بھی فرمایا ہے، آپ نے ان کو دعائیں تعلیم فرمائی ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب ہمارے ہاں کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو ہم یہ کلمات پڑھ کر دم کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق. اور جو چھوٹے بچے ہوتے تھے لکھ کر ان کے گلوں میں ڈال دیا کرتے تھے، یعنی تعویذ بنا کے ڈال دیتے تھے. اور بھی بہت ساری روایات ہیں، قلت وقت کی بنا پر صرف میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بالکل جائز ہے. ہاں اگر کوئی غلط قسم کا، جیسے دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے محبوب تمہارے قدموں میں، جب محبوب اس کے قدموں میں آ جائے گا تو بھائی یہ دولت تیرے قدموں میں بغیر اس کے کیوں نہیں آ رہی؟ کیوں دیوار کے اوپر لکھا ہوا ہے؟ پرائم منسٹر بن جا پاکستان کا، تمام سپر پاورز کو ہلاک کر دے، کورونا ہی دور کر دے خدا کے واسطے. یہ سب یہ ڈرامے باز ہوتے ہیں. لیکن اچھے لوگ جو بادشاہ ہوں اور روحانی طریقے سے وہ علاج کرتے ہوں اور یہ نہ کہتے ہوں کہ ہم غیب پر مطلع ہو گئے، قطعی یقینی طور پہ نہ کہیں، ان سے علاج کروانے میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے، کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب، سوال بتائیے گا. بھجن میں نے یہ سوال کرنا تھا. میں نے اپنے ابو سے 10 لاکھ روپے دینے تھے قرضے کے طور پہ، میرے ماموں نے جو ان سے لیے تھے تو وہ میں نے اپنی طرف لگوا لیے تھے. میں نے ابو کو کہا میں آپ کو دوں گا، تو ماموں نے میں نے ماموں سے جگہ وغیرہ اپنے نام پہ کروا لی تھی قسطوں پہ. ماموں نے مجھے پلاٹ بک کروا کے دے دیا تھا، جن میں سے میرے 4 بھائی تھے اور ایک امی تھی اور ایک بہن تھی. تو میں نے ان پیسوں سے پھر کاروبار شروع کر دیا. جو میں نے ابھی میرے ابو کا انتقال ہو گیا، اب میں نے جو 10 لاکھ کا ایگریمنٹ اپنے ابو سے کیا تھا، میں نے وہی صرف پیسے دینے یا جو میں نے ابھی تک کاروبار کیا ہے اس حساب سے وہ پیسے دینے ہیں؟ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. اچھا جی، یہ سوال ہے میرا کہ یہ جو آئی وی ایف ہوتا ہے تو جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر بولتا ہے کہ آپ کی بیوی کو بچہ نہیں ہو سکتا تو آپ آئی وی ایف کروا لیں. ٹھیک ہے، آئی وی ایف میں اس میں ایک ڈونر ہوتا ہے، کیا اسلام میں یہ جائز ہے ایک ڈونر ہم کروا سکتے ہیں؟ اچھا، دوسرا سوال یہ ہے میرا کہ جب میں مغرب کی نماز پڑھتا ہوں، گھر پہ روزہ کھولتا ہوں، تو میں خود تکبیر لگوا کے اور میرے پیچھے میری بیوی نماز پڑھ سکتی ہے؟ اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ ہم واش روم سے جب نکلتے ہیں تو ٹاول باندھ کے نکلتے ہیں، کیا وہ ٹاول میں ناپاک ہو گیا یا وہ ناپاک نہیں ہوتے؟ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں آپ کے سوالات کو. بہت شکریہ آپ کا. جی بس جی، یہ بچے نے جو 10 لاکھ روپے لیے ہیں بس وہ 10 لاکھ ہی دینا لازم ہے. اس سے جو کاروبار کیا وہ تو آپ کا اپنا ہے، اس سے جتنا بھی پروفٹ ہو آپ کا ہوگا، آپ کو وہی 10 لاکھ روپے دینے ہیں. یہ نہیں کہ جی زمانہ بدل گیا ہے، پہلے کے 10 لاکھ آج کے 20 لاکھ ہو گئے اس لیے زیادہ دو، بلکہ جو ایسا مطالبہ کرے گا وہ اضافی جتنا لے گا وہ سود ہوگا، کیونکہ قرض پہ نفع لینا سود ہے. دوسرا یہ جو اسپرم وغیرہ ڈونیٹ کر دیتے ہیں یہ شرعاً جائز نہیں ہے، یہ کیونکہ یہ بالکل یہ تو نسب مشتبہ ہو جائے گا. زنا کیوں منع کیا؟ اسی وجہ سے تو منع کیا ہے. ہاں اگر مرد کا ہی جسم کا حصہ ہو اور عورت کے رحم میں کسی اور طریقے سے رکھا جائے اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، اگرچہ ہم منع کرتے ہیں کہ اس میں ستر کھولنا لازم آتا ہے، لیکن پھر بھی بعض صورتوں میں اس کی اجازت ہو سکتی ہے. لیکن کسی غیر کا لے کر اور وہ بیوی کا رحم میں رکھوانا اور یا پھر کسی اور عورت کے رحم میں رکھوانا، کہ بعض اوقات عورت کا رحم کچا ہوتا ہے، وہ حمل ٹھہرنے کی صلاحیت اس میں نہیں ہوتی، تو وہ مرد عورت کے اسپرم لے کر پھر وہ ایگز لے کر دوسری عورت کے رحم میں رکھوا دیتے ہیں. یہ شرعاً بالکل جائز نہیں ہے کیونکہ اس کے جسمانی اعضاء بھی شامل ہو جائیں گے. رضاعت کیوں منع کی گئی ہے؟ رضاعت کی وجہ سے حرمت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ کیونکہ اس کا جز داخل ہو جاتا ہے. بعض آج کل کے بعض اسکالر کہتے ہیں یہ بالکل جائز ہے، جیسے آپ امانت رکھوا دیں. بھائی امانت رکھوا دیں، بتائیں دودھ پلانے سے رضاعت کے رشتے کیوں پیدا ہو جاتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے اس میں جزیت اور بادیت کا تعلق پیدا ہوتا ہے تو احکام بدل جاتے ہیں. اس لیے بالکل اس طرح کرنا شرعاً جائز نہیں ہوگا. یہ کہتے ہیں کہ میں اگر امام بن جاؤں، بیوی مقتدی بن جائے تو جائز ہے، تو بالکل جائز ہے، لیکن بس یہ ساتھ نہیں کھڑی ہوں گی. اگر 2 مرد ہوتے تو یوں ہوتا کہ امام صاحب اور ساتھ میں مقتدی کھڑا ہوتا، لیکن جب آپ کی وائف پڑھیں گی تو آپ آگے ہوں گے، پچھلے صف میں آپ کی وائف ہوں گی. اور ٹاول باندھ کے اگر نکلتا ہے انسان باہر تو دھلا ہوا جسم ہے، ناپاکی کا کیا معاملہ؟ صرف جسم کے کسی حصے سے کسی تولیے کا ٹچ ہونا وہ کوئی جسم کو ناپاک نہیں کر دیتا. بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ سے فرمایا کہ تمہارا ستر بھی تو جسم کا ایک حصہ ہے. انہوں نے پوچھا تھا اگر میں ٹچ کرتا ہوں استنجا کرتے ہوئے ہاتھ ناپاک ہوتا ہے کہ نہیں؟ سرکار نے فرمایا تو تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے، تو یہ اصلاً ناپاک نہیں ہوتے، تو اس لیے ٹال بالکل پاک رہے گی. ٹھیک ہے، کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ مجھے کسی نے زکوٰۃ کے پیسے دیے تھے. ہاں.
तो वो पैसे मैंने मतलब मुझे ऐसा बोला था कि किसी मिस्किन को या गरीब को दे देना, जरूरतमंद को। अब मेरे पे भी ज़कात नहीं बन रही थी और उस वक्त मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, तो वो पैसे मैंने इस्तेमाल कर लिए। तो अब वो मुझे वापस लौटाना पड़ेंगे कि मैंने रख लिया तो चलेगा? ठीक है, मालूम करते हैं। एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर मैं मोहम्मद बिलाल हसन बात कर रहा हूँ। जी सर ये पूछना था कि जो हम लोग शादी ब्याहों में ये नोट वगैरह बखेरते हैं तो इनके ऊपर अक्सर नाम लिखा होता है, ठीक है, मोहम्मद के नाम से शुरू होते हैं, मोहम्मद दिलशाद या मोहम्मद बाकिर, ठीक है, तो ये नोट बखेरने से गुनाह नहीं होता? ठीक है जनाब, शामिल करते हैं आपके सवाल को। जी मुसाब जी देखें, हुक्म यही होता है जिसको आप ज़कात वगैरह देकर कहते हैं किसी और को दे दें, वो वकील हो गया। एक तो होता है कि पर्टिकुलर कर देते हैं फ़ुला तंजीम को, फ़ुला इदारे को दे देना, वो तो फिर ख़ुद नहीं रख सकते, चाहे कितने गरीबों उधर ही देना होगा। लेकिन अगर मुतलक रखा, जैसे बहन ने कहा भी किसी भी गरीब को दे देना, उसमें वकील अगर ख़ुद गरीब है या उसके घर वाले गरीब हैं तो वो उनको दे सकता है। अगरचे ख़ुद वकील रखे तो इसमें बदगुमानी के एहतमालात हैं कि और उसको पता चलेगा, बोलेगा यार मैंने कहा था गरीब को देना, तुमने खुद ही रख लिया। तो इस वजह से ख़ुद रखना थोड़ा सा मायूब होता है, लेकिन शरई लिहाज से हुक्मन जायज़ है। अपने घर वालों में से किसी को दें तो बदरजा औला होगा, बेहतर होगा कि कोई घर में गरीब है उसको दे दें, तो बिल्कुल जायज़ है, वापस करने की हाजत नहीं है। और नोट पर अगर जैसे नाम वगैरह लिखे होते हैं तो बिल्कुल हरूफ तहज्जी का अदब करने का हुक्म है। इस अंदाज से उसको ना फेंका जाए कि लोगों के कदम उसके ऊपर पड़ें, ये बेअदबी है। तो लेकिन गुनाह नहीं कहेंगे, गुनाह नहीं कहेंगे, बेअदबी कहेंगे। हर बेअदबी गुनाह भी हो ये ज़रूरी नहीं होता। जैसे काबतुल्लाह को पीट करना एक बेअदबी है, लेकिन जब आप हरम से निकल रहे होते हैं 1000 मरतबा पीट हो जाती है तो गुनाहगार बहरहाल नहीं होंगे। तो बेहतर है कि ऐसा ना करें, लेकिन कोई कर रहा है तो प्यार मोहब्बत से समझाएं। जनाब 28वें रोज़े की सहरी की आखिरी कॉल ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब जी 2 मियाँ बीवी हैं घर में। अच्छा, उनके अलावा कोई नहीं है। बीवी आसपास में बैठी है, ठीक है, उसके जोड़ों में दर्द है, ठीक है, क्यों काम है तो उसको जोड़ दबा सकते हैं? ठीक है, बड़ा टू द पॉइंट सवाल किया आपने, बहुत शुक्रिया, वरना लोग पूरी कहानी सुनाते हैं, सवाल इतना सा होता है। बहुत शुक्रिया आपका जनाब। जी मुसाब, ये कह रहे हैं पाँव दबाने का? जी जी, 2 मियाँ बीवी हैं। अच्छा, घुटनों में दर्द है खातून के, ये पाँव दबा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जी हम बिल्कुल दबा सकते हैं। कोई एतिकाफ़ का मतलब ये नहीं होता कि कोई महरम आ नहीं सकता या टच नहीं कर सकता, बिल्कुल वो कर सकते हैं। और पाँव दबाना अच्छा है, लेकिन वालदा के सामने ना दबाएं, बस ये एहतियात कर लें। ठीक, बहुत शुक्रिया अदा करें मुफ्ती साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का। मुफ्ती साहब बहुत उम्दा अंदाज में, मुख्तसर और जामे अंदाज में तो सुनते भी हैं माशाल्लाह बड़ी तवज्जो से, और आपके सवालात के बिल्कुल ऐन मुताबिक जवाबात इनायत फरमाते हैं कुरान सुन्नत की रोशनी में। नाज़रीन मोहतरम, आज की रहमत सहर में हमने माशाल्लाह इब्तिदा ही में नाती नात का सेगमेंट भी रहा, फिर सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बात हुई, फिर हमने नाती नात का सेगमेंट किया और उसके बाद आपके सामने सवाल जवाब का सेगमेंट रहा। कल इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तो हम कल जल्दी आप के सामने होंगे, यानी कि 11:30 बजे मुझे बताया गया, 11:30 बजे इंशाअल्लाह हम लाइव शान लैलतुल क़द्र के उन्वान के साथ महफिल नात बहुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़्क़िद की जा रही है, जिसमें आलम इस्लाम के मुमताज़ व मुक़्तदर सनाख़ा हज़रात हदाया अक़ीदत पेश करेंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हदाया हम्द और मुनाजात पेश की जाएगी। आपका और हमारा इंशाअल्लाह साथ रहेगा। कल तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद रईस अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।